الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام، عزیزو، بزرگو، دوستو، بھائیو، خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ بحیثیت مسلمان ہماری دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لائیں، اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں، بلکہ جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے سب پر ایمان لائیں۔ جن نبیوں پر اللہ نے کتابوں کو نازل کیا ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائیں، جنت اور دوزخ پر بھی ایمان لائیں، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ضروریات دین کی وہ بنیادی باتیں جن پر ہر مسلمان کا ایمان رکھنا ضروری ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جن کاموں کے کرنے کا حکم رب نے دیا ہے ان کاموں پر عمل کرتے ہوئے ان کی بجا آوری کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جو کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ہیں، جو کام شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں، جن کاموں سے رکنے کا حکم قرآن میں دیا گیا یا حدیث میں دیا گیا یا ہماری شریعت کے اندر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان چیزوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے بیان میں آپ کے سامنے میں چند چیزوں کو بیان کروں گا۔ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی خرابیاں علم دین سے دوری کی وجہ سے اور مال و دولت کی ہوس کی وجہ سے یا برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے انسان نئی سے نئی غلط کاریوں کے اندر، گناہوں میں، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو غلط کام ہوتے تھے آج کے دور میں بھی ان کاموں کو کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن عمل، اس کا کردار یہ غیر مسلموں سے مشابہت رکھتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر تو لوگ جہالت کی وجہ سے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس بنا پر وہ غلط کام کرتے تھے، وہ شراب نوشی بھی کرتے، وہ جوا بھی کھیلتے،
وہ جناب پانسے بھی ڈالتے، وہ بتوں کے آگے سجدے بھی کرتے، وہ بہت سارے غلط کام کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی یہ غلط کام کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ شراب اسلام میں حرام ہے، اگر آج کے دور میں بھی مسلمان کہلانے والا اگر کسی بت کے آگے سجدہ کرے یا بت کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، یا پھر ہندوؤں جیسی یا عیسائیوں جیسی یا یہودیوں جیسی مشابہت رکھے یا ان جیسا کردار اپنائے، تو پھر اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، کاروباری افراد ہو یا پھر عام سادہ سے لوگ ہوں، جب وہ اس طرح غیر مسلموں کے طرز عمل کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ رسول کی نافرمانی کے لیے گویا تیار کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، رشوت عام لی جائے، جوا عام کھیلا جائے، گھر تو دور کی بات ہے، آج آپ تھوڑا سا گلی محلے میں نکل جائیں، کہیں کیرم بورڈ کے نام پر جوا ہو رہا ہے، کہیں جناب لڈو کھیل کر جوا کھیلا جا رہا ہے، کبھی ٹی وی پر میچ پر جوئے کی بازیاں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں شرطیں لگا کر جوا کھیلا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں نیلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ سبزی لینے جائیں تو گلی سڑی سبزیاں شاپر میں ڈال کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو شراب کو شربت کی طرح پیتے ہیں۔ حالانکہ رب کریم ایمان والوں کو قرآن میں کئی مقامات پر خاص طور پر مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ۔ کہیں فرمایا یہ کام کرو، کہیں ایمان والوں کو فرمایا یہ کام نہ کرو۔ آپ قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن میں مختلف قسم کی آیات ہیں، لیکن غالباً 89 آیتیں وہ ہیں، 89 آیتیں قرآن میں وہ ہیں کہ جس میں رب نے خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارے رب کی تاکید یہ ہے، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ مختلف قسم کی آیتیں ہیں، مثلا ایک جگہ رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کہیں رب نے محبوب کے آداب ایمان والوں کو سکھائے، کہیں رب نے ایمان والوں کو برے کاموں سے روکا، کہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کہیں رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ کہیں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مختلف قرآن کی آیتیں ہیں، میں آج آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت کریمہ لے کر آیا ہوں، جس میں رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص طور پر 4 چیزوں سے روکا ہے، 4 چیزوں سے منع کیا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا ان 4 چیزوں پر مختصر سی گفتگو کر سکوں۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت
اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، یہ چاروں شیطانی کام ہیں۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ 4 چیزوں سے بچنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی۔ فلاح کیا ہے؟ فلاح یہ ہے کہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، یہ ہے فلاح، یہ ہے کامیابی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی اسی کا نام ہے کہ دنیا کے اندر بندہ مشہور ہو جائے وہ کامیاب ہے، شاید دنیا کے اندر بہت مالدار ہو جائے وہ مشہور ہے، شاید دنیا کے اندر لوگ اس کے آگے پیچھے گھومیں، اس کی عزت بہت بڑی ہو جائے وہ کامیاب ہے، شاید جسے دنیا کی بادشاہت ملے وہ کامیاب ہے، شاید جسے دنیا کے اندر شہرت ملے، ہر چھوٹا بڑا اس کا نام لینا شروع کرے وہ کامیاب ہے، شاید کامیابی اس کا نام ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بہت زیادہ ہوں۔ لیکن قرآن پڑھیں، قرآن کامیاب کس کو کہتا ہے؟ رب ایک مقام پر فرماتا ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو جہنم سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے۔ پتہ چلا مسلمان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر کے گناہوں سے بچ کر جہنم سے نجات پائے اور جنت میں داخل ہو تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کوئی یہ سمجھے کہ شاید دنیا کے اندر وہ ناکام ہوگا۔ کئی لوگ ایسے کہتے سنائی دیتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ بیان میں کہا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا، جو بندہ دینی اعتبار سے اللہ کا فرما بردار ہوگا، وہ دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ کئی مرتبہ نمازی بعض اوقات کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ غریب ہے۔ ایک بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، ایک بندہ دوسروں کو نیک بنانے کے لیے نیکی کی دعوت کو عام کرتا ہے، لیکن وہ غریب ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ آپ نے کامیابی اور ناکامی کو سمجھنا شروع کر دیا ہے مال و دولت میں، شہرت کے اندر۔ کیا جو بندہ نمازی ہے لوگ اس کا احترام نہیں کرتے؟ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور وقار نہیں؟ ارے ذرا غور تو کیجئے، اس کائنات کو بنانے والا خدا، کائنات کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک، اس کائنات کا مالک رب تعالی جس بندے سے راضی ہو، کیا وہ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا؟ آپ دنیاوی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا سیٹ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر سیٹ راضی نہیں تو میں پریشان ہوں۔ ارے اللہ کے ہاں دنیاوی چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی شہرت بہت تھوڑی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، رب نے محبوب سے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اے پیارے اپنی امت سے فرما دیجئے دنیا کی زندگی تو قلیل ہے، دنیا کا سامان بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی سی دنیا ہے۔ ہم میں سے کتنے یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ سینکڑوں نمازی ہیں، آپ خود غور کریں آپ میں سے کتنوں کی عمریں 50 60 70 سال ہو چکی ہیں۔ کبھی جوانی تھی، اس سے پہلے بچپن تھا، لیکن کیسے وقت گزر گیا۔ دنیا کی زندگی اتنی سی ہے 50 60 70 سال کی، لیکن آخرت کی زندگی ہزاروں سال کی زندگی، بلکہ ہزاروں نہیں، ایسی کہ جس کی انتہائی نہیں۔ موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں جس بندے سے رب راضی ہو، جنت کی نعمتیں جس بندے کو ملیں، اس سے بڑھ کر پھر کامیاب کون ہے؟ تمہارا رب کریم ایمان والوں سے فرماتا ہے اے ایمان والوں شراب سے بچو۔ شراب پہلے رب نے فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ شراب، جوا، بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر، فرمایا یہ ناپاک اور شیطانی کام ہے۔
پتہ چلا کہ جو ان کو اچھا کہتا ہے وہ یا تو شیطان ہے یا شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ جو نیک ایمان والا مسلمان ہے وہ کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ جو جوئے کو قسمت کا کھیل سمجھتا ہے، جو شراب کو کہتا میری مرضی، مجھے تو نشہ نہیں ہوتا، جب رب نے کہہ دیا غلط ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو اپنی قسمت سرا بات کرنے والے؟ جب اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو، جب اسلام قبول کر لیا ہے، جب کلمہ پڑھ لیا ہے، تو پھر تجھے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جب تو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، رب تعالیٰ تجھے بلندیاں بھی دے گا، رب تعالیٰ تجھے عزتوں سے بھی نوازے گا۔ شراب کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب ہرگز نہ پیو، اس لیے کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ بدکار، بد کردار اور گندی طبیعت والا انسان آپ کو شرابی ملے گا۔ شرابی کو اپنی بہن بھائیوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، شرابی معاشرے پر ناسور بن جاتا ہے، شرابی چاہے ملک کا صدر ہو، شرابی چاہے ملک کا کوئی کارکن ہو، کسی بھی سطح پر بڑے سے بڑا آدمی ہو، دنیا میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی وہ لوگ کہ جو شراب کو شربت کی طرح، پانی کی طرح پیتے ہیں، اگر ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ شراب فطری طور پر اچھی چیز نہیں ہے۔ شراب کی خرابیاں کتنی زیادہ ہیں، اور شراب پینے پر قرآن کریم کی مذمت، آقا کریم علیہ السلام نے شراب کی جو وعیدیں بیان کی ہیں، ایک مسلمان کے لیے یہی بہت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ نبی کریم علیہ السلام کی گویا اس بندے کے لیے بد دعا ہے جو ان 10 افراد میں سے کوئی ہے، رحمت سے دور ہونے کی اس کے لیے بد دعا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی ہے۔ شراب بنانے والے پر لعنت، شراب بنوانے والے پر لعنت، شراب پینے والے پر لعنت، شراب اٹھانے والے پر لعنت، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر لعنت، شراب پلانے والے پر لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت، شراب کی قیمت کھانے والے پر لعنت، شراب خریدنے والے پر لعنت، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر لعنت کی ہے نبی پاک نے۔ غور کر لیں، ایسے لوگ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سن رہے ہیں یا کسی بھی جگہ ان کو یہ حدیث پاک سنائی دے رہی ہے تو وہ غور کر لیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ شرابی کے ہاں ملازم بن کر اس کی خوشنودی کے لیے، دنیا کے کچھ پیسے کمانے کے لیے آپ شراب اس کو پیش کر رہے ہیں، آپ شرابی کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، آپ شرابی کے ساتھ رشتہ داری قائم کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ان پر لعنت برس رہی ہو تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اپنے دوستوں سے شرابیوں کو دور کر دیں، اچھے لوگ بنائیں، نیک بنائیں، ایمان والے متقی بنائیں، نمازی بنائیں، کہ آپ جائیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں فلاں نمازی کا دوست ہے۔ قیامت والے دن اللہ کرے ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جو رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے ہوں، جو قرآن پڑھنے والے ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا۔ پیپ کیا ہوتی ہے سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خون، ایک ہوتا ہے پیپ جو پیلی پیلی سی لیکوڈ چیز ہوتی ہے، کتنی گھن آتی ہے بندے کو دیکھ کر۔
رب نے قسم یاد کر کے فرمایا ہے کہ میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اتنی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شراب سے محفوظ فرمائے۔ دوسری آفت، دوسری خرابی معاشرے کے اندر وہ ہے جوئے کی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نرد شیر، یہ جوئے ہی کا ایک کھیل ہے، فرمایا جس نے نرد شیر کھیلا تو اس نے گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ الامان والحفیظ۔ حضرت ابو عبد الرحمن ختمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس دور میں جوئے کا یہ ایک طریقہ ہوتا تھا۔ آج جوئے کی کتنی صورتیں ہمارے سامنے ہیں، غور کر لیجئے۔ کیرم بورڈ کھیلا جائے، لوڈو کھیلی جائے، یا اس طرح فٹ بال کھیلا جائے، ہاکی کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو یا کوئی بھی گیم ہوتی ہے تو جوئے کی نئی نئی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کسی طرح پیسہ کما لیا جائے۔ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ یہ پیسہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو جوئے سے محفوظ فرمائے اور ہر اس غلط کام سے اللہ محفوظ فرمائے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو۔ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جوا کھیلنے والا گویا وہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے دل کے اندر، یہ ہار جائے اس کا پیسہ میرے پاس آ جائے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض تو جوئے کی لت میں اتنے دھنس چکے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ بچوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنے گھروں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، گھر کے برتن سارے بیچ دیتے ہیں اس جوئے کی لت کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے۔ خدا کے لیے خود بھی بچیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ اس کی ابتدا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے، لاٹری سے ہو گئی، یا ویڈیو گیم سے ہو گئی، یا پھر کیرم بورڈ سے ہو گئی، یا لوڈو کھیلنے سے ہو گئی۔ آپ کتنی جگہ ہمارے محلوں میں گلیوں میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے تفریح میں کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کچھ شرطیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قریب بھی نہ ایسے لوگوں کے جایا کریں، کھڑے نہ ہوا کریں۔ عزت دار بندہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے قریب نہیں کھڑا ہوتا۔ لیکن جس کی عزت ہی نہ ہو، جو حرام کھا کھا کر جس کی طبیعت ہی خراب ہو چکی ہوں، تو پھر اسے کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں۔ عزت دار بندہ ہر اس جگہ سے بچتا ہے کہ جہاں اس کی عزت خراب کی جانے کا اسے ڈر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، فرمایا تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ نمازی آدمی، داڑھی رکھنے والا کبھی بھی آپ کو ویڈیو گیم کھیلتا ہوا شاید ملے، وہ کبھی بھی آپ کو فلمیں ڈرامے دیکھنے والا نہیں ملے گا، وہ کبھی بھی آپ کو غلط جگہ پر نہیں ملے گا، وہ گانے سننے والا نہیں ملے گا، کیونکہ اسے پتا ہے میں نمازی ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، رب کو سجدے کرتا ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، مجھے اللہ کی نافرمانی والی جگہوں پر نہ جانا ہے، نہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔